أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اللہ رب العزت سے کوئی ایک ایسا قانون اور کوئی ایسی کتاب مانگیں کہ جس کے اندر ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہو. چنانچہ اس فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور فرمایا کہ آپ 40 دن یہاں پر رہیں. ان 40 دن رہنے کے بعد پھر ہم آپ کو تورات ایک کتاب عطا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے. پیچھے ان کی قوم نے سامری نامی شخص کی بات مانتے ہوئے ایک بچڑے کا بت بنایا تھا. بچڑے کا اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے قوم کے اوپر خوب غصہ کیا, خوب ڈانٹا ان کو کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. فرعون جیسے ظالم جابر حکمران سے تمہیں نجات عطا فرمائی, اس کے بعد تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا, اتنی نعمتیں تمہارے اوپر اس نے عطا کی ہیں, اور اس کے بدلے تم نے اس کی نافرمانی بھی ایسی کرنی شروع کی کہ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو, اور اللہ رب العزت کو ماننے کے بجائے اللہ کے سوا ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو تم نے کیا ہے, اور بہت بڑی نافرمانی ہے جو تم نے کی ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں تھیں, حکمت سے سمجھانا تھا, بات کے اندر توجہ تھی کہ قوم اس بات کے اوپر تیار ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا اس نے اتنی نعمتیں ہمارے اوپر عطا کی، تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اسی ہی کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ چنانچہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے ہماری توبہ کس طرح سے قبول ہوگی۔ پچھلی امتوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کی توبہ قبول ہوتی تھی، مگر ان کی توبہ قبول ہونے کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ امت محمدیہ کی طرح نہیں تھا۔ ہمارے لیے توبہ کرنا بہت آسان چیز ہے، اتنی آسان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص اگر کوئی غلطی کر لے، کوئی گناہ کر لے، گناہ کے بعد اس کے دل کے اندر یہ ندامت محسوس ہوئی کہ واقعی یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا، فرمایا الندم توبۃ، یہ ندامت جو دل کے اندر پیدا ہوئی ہے اسی کا نام توبہ ہے۔ دل میں ایک شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس کی توبہ قبول ہو گئی، توبہ اس کی ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اس امت کے لیے گناہوں سے معافی مانگنا بہت آسان کام ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرما چکے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ایسا بچے کہ گناہ کبھی ہو ہی نہ پائے اس سے، نہیں، گناہ تو انسان سے ہو جائیں گے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا۔ تو بہترین آدمی اس کو نہیں فرمایا جو گناہوں سے بچتا رہے، بلکہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم میں، انسانوں کے اندر ہر شخص خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، جو گناہوں کے اوپر ہٹ درمی اختیار نہ کرے، جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میرے اس گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر توبہ کرنے کو بہت آسان کر دیا، اتنا آسان فرما دیا ایک حدیث مبارکہ میں، اے ابن آدم اگر تجھ سے غلطی ہو جائے اور غلطی کرنے کے بعد تو میری طرف لوٹنے کی کوشش کرے، تو اگر میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں تیری طرف 2 ہاتھ آؤں گا، تو میری طرف چل کے آئے گا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اے ابن آدم اگر تو میری طرف چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت بندے کی توبہ کا بہت زیادہ انتظار فرماتے ہیں، اور بندے کی توبہ کے بارے میں اللہ رب العزت کو بہترین بات پسند یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو اس کے اوپر توبہ کر لے، وہ پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معافی مانگ کے تو دیکھیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت تو تیار ہے توبہ قبول کرنے کے لیے، بندہ تیار نہیں ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ بہلول ایک بازار کے اندر بیٹھا ہے اور بہت زیادہ غم زدہ ہے، پوچھا بہلول کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا جی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تو تیار ہے، بندے تیار نہیں ہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر بہلول کو دیکھا، قبرستان کے اندر بیٹھا ہے اور بہت غم زدہ ہے۔ بہلول اب کیا ہو گیا؟ اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں۔ آج اللہ تیار نہیں ہے، بندے آج توبہ کرنے کو تیار ہیں۔ موت کے بعد بندہ تیار ہو جاتا ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت پہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ انسان جب بھی توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، ہماری توبہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر حال مختلف تھا، ان کی توبہ قبول کرنے کا طریقہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیسے قتل کرو؟ ہر قبیلے کے اندر 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے افراد میں سے جن افراد نے بتوں کی پوجا کی تھی، اس بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ ایک طرف ہو جائیں، جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ ایک طرف ہو جائیں، جنہوں نے پوجا نہیں کی صرف اللہ ہی کو اپنا معبود بنایا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیں۔ دنیا نے، آسمان و زمین نے عجیب منظر دیکھا ہوگا، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک عزیز کسی دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان سب کو قتل کرو گے تو جا کے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔
چنانچہ یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا. کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ کی ذات تو کریم ذات ہے، آپ کی ذات تو رحیم ذات ہے، یہ کتنا قتل کا سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنی توبہ کے اندر سچے ہیں. اے اللہ، آپ ان پر رحم فرما دیجئے، اب اس قتل کے حکم کو منع فرما دیجئے، روک دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور اس قوم پر سے اس حکم کو ہٹا دیا اور ان تمام کے تمام افراد کی توبہ کو قبول فرما دیا. تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے اوپر جو مختلف نعمتیں گنوا رہے تھے، اس میں سے آج کی اس پہلی آیت کے اندر یہ نعمت گنوائی. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں کے اوپر بے تحاشا ظلم کیا، باتخاذکم العجل، اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا. فتوبوا الی بارئکم، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا اس پروردگار سے تم معافی مانگو، توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے سب سے بہترین عمل ہے کہ تم توبہ کرو. فتاب علیکم، اللہ نے اے بنی اسرائیل تمہاری اس توبہ کو قبول کر لیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا انعام تھا جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کیا تھا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ پروردگار خوب توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے، اس نے تمہاری اس توبہ کو قبول کر لیا. چنانچہ جب یہ توبہ قبول ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات ان کے سامنے پیش کی کہ اے میری قوم، یہ وہ تورات ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں دعائیں مانگوں. میں نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے مجھے یہ کتاب عطا فرمائی، لہٰذا اب اس کتاب کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو. قوم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس کتاب کے اندر جو احکامات دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت مشکل احکامات ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے کام. اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرانا، ہفتے کے دن کے بارے میں ایک تفصیلی حکم آگے بھی آ رہا ہے کہ اس دن کسی قسم کا شکار نہ کرنا، یہ تو بہت مشکل قسم کے احکامات ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ان احکامات کو بدل دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، اصل بات یہ ہے کہ تم چونکہ شریعت سے آزاد زندگی ابھی تک گزار رہے تھے، کسی قسم کے احکامات تمہارے اوپر نہیں تھے، کوئی پابندیاں تم نے دیکھی نہیں تھیں، اس وجہ سے تمہیں یہ احکامات مشکل لگ رہے ہیں. لیکن اگر تم ان پر عمل کرنا شروع کرو گے تو چند دن کے اندر اس کے عادی بن جاؤ گے. جب عادت بن جائے گی اس کے بعد تمہیں یہ کام مشکل نہیں لگیں گے. یہ ایسے ہی ہے، ایک شخص 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہو، اس کے لیے نماز کا پڑھنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، ہر وقت مسجد کے اندر آتا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے. اور ایک شخص ہے جو بے نمازی ہے، نماز بالکل بھی نہیں پڑھتا، اس کو اگر یہ حکم دیا جائے کہ تم 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھو تو اس کو یہ حکم بہت بھاری لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی عادت ہی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے قوم نے بھی یہی بات کی. مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہر عبادت ابتدا کے اندر مشکل لگتی ہے. ہر عبادت ابتدا میں کڑوی دوائی کی مانند ہوا کرتی ہے، مگر چند دن اس کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے تو وہی عبادت انسان کے لیے غذا کے مانند ہو جاتی ہے. نمازی آدمی اگر نماز چھوٹ جائے اس کو چین نہیں آتا، میں کسی طریقے سے نماز پڑھ لوں. جماعت سے نماز چھوٹ گئی، اب اس کا پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اب نماز کو مکمل کر لوں، ادا کر لوں. عادت جو بن چکی ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ دین پہ عمل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ عبادات کو اپنی عادات بنا لو. جب یہ عبادت عادت بن جائے گی اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو بہرحال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کے دربار میں جائیے اور جا کر اس سے دعا کیجئے، اے اللہ ان احکامات کو بدل دیجئے. پھر ساتھ میں کہنے لگے اے موسیٰ، ہم آپ کی بات تو مان رہے ہیں اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کتاب دی، اللہ نے یہ حکم فرمایا، مگر ہم نے تو اللہ کی آواز نہیں سنی نا.
آپ ایک کام کریں، ہم میں سے چند افراد کو منتخب کریں، اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے جائیں، جب آپ اللہ رب العزت سے بات چیت کر رہے ہوں گے اس وقت یہ بھی آپ کی آواز کو، یہ بھی اللہ کی آواز کو سنیں گے، اور جب یہ اللہ کی آواز کو سن لیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چند افراد کو اپنے ساتھ لے گئے، کوہ طور پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احکامات بہت مشکل ہیں، لہٰذا آپ ان کے اندر تخفیف فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں ان کا پروردگار ہوں، میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، میں کبھی بھی ایسا حکم ان کو نہیں دے سکتا جو ان کے بس سے باہر ہو۔ میں نے جو حکم دیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ اس حکم پہ عمل کر سکتے ہیں، البتہ اگر کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی حکم پہ عمل کرنا چھوٹ جائے تو میں اس غلطی کو، اس سزا کو معاف کر دوں گا اگر یہ مجھ سے توبہ کریں گے، لہٰذا یہ احکامات مشکل نہیں ہیں، آپ ان سے کہیں انہی کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بات فرمائی تو قوم کے جو 70 افراد تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے بھی آواز سنی، مگر آواز سن کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً سر خم تسلیم کر لیتے، ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ آواز تو آ رہی ہے، یہ نہیں پتہ ہے کون کہنے والا، پتہ نہیں کون ہو، کون جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہو، کون پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، کہاں سے آواز آ رہی ہو، ذرا اللہ سے کہیں ذرا ہمیں اپنا چہرہ بھی تو دکھائے نا، ہم بھی تو دیکھیں وہ ذات کون ہے جو یہ احکامات دے رہی ہے۔ جب یہ اتنی سرکشی کی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بجلی برسا دی اور وہ 70 کے 70 افراد وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ جب یہ 70 افراد ہلاک ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ افراد تو ہلاک ہو گئے اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، مگر جب میں اپنی قوم کو جا کے یہ بات بتاؤں گا کہ تمہارے 70 افراد نے اس طرح سے سرکشی کی تھی، اس سرکشی کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، تو ان کا قتل کا ذمہ بھی میرے اوپر ڈال دیں گے کہ تمہارا کوئی پروردگار تھا ہی نہیں، تم ان کو آواز نہ سنا سکے تو تم نے وہاں جا کے ان کو مار دیا۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت فرما دیجئے، ان کو اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان 70 افراد کو دوبارہ زندہ کر فرما دیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ بھی کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب اے بنی اسرائیل تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق ہم ہرگز نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ رب العزت کو روبرو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس ایک بجلی کی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس کو دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے سامنے ایک بجلی تمہارے اوپر آئی اور اس نے تمہیں پکڑ لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ دوبارہ جو زندہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، یہ مقصد نہیں تھا کہ اب تم نافرمانی والی زندگی دوبارہ سے اختیار کرنا شروع کر دو۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے افراد دوبارہ گئے اور انہوں نے جا کے واپس تصدیق کی کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بات چیت کی ہے اور یہ احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اب یہ بات پیچھے گزر چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ مصر سے نکلے تھے اور فلسطین کے اندر آئے تھے، وادی تیہ کے اندر تھے۔ اس وادی میں جب یہ پہنچے تو پورا صحرا تھا، جنگل بیابان تھا۔ اس جنگل بیابان میں نہ کوئی سایہ دار چیز تھی کہ کوئی مکانات تھے کہ جن کے اندر رہ سکیں، نہ کوئی سائے کی ایسی چیز تھی جس کے نیچے پناہ لے سکیں۔ تو ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ اتنی تپتی دھوپ کے اندر، صحرا کے اندر 70 لاکھ افراد پھر رہے ہیں اور کسی قسم کی اوپر چھت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر ایک اور نعمت نازل فرمائی، اور وہ نعمت یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک بادل نازل فرما دیا۔ وہ بادل پورا دن جس وقت تک دھوپ نکلی ہوتی وہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا، اور جب دھوپ ختم ہو جاتی، سورج غروب ہو جاتا تو وہ بادل بھی غائب ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کے سایہ کا جو مسئلہ تھا اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، سایہ کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر دوسرا مسئلہ تھا کھانے اور پینے کا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من و سلوہ کس کو کہتے ہیں ابھی تفسیر انشاءاللہ اس کی آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو بھی یہاں پہ گنوایا کہ اے بنی اسرائیل
اتنی نافرمانی تم نے کی، اس کے باوجود ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں بھی نازل فرمائی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کے ذریعے سے سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کھاؤ اور پیو. من و سلوہ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا، دو تفسیریں ہیں. من اصل میں کہتے ہیں شیرنی یا برفی کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. مفسرین نے عام طور پہ اس کا ترجمہ کھیر کے ساتھ کیا ہے، اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو. تو اس کی تفسیر دو اقوال سے ملتی ہے. ایک قول تو یہ تھا کہ ان کے پاس صبح و شام دو طرح کی پلیٹیں ہر بندے کے سامنے اتر جاتی تھیں. ایک پلیٹ کے اندر کھیر ہوا کرتی تھی اور دوسری پلیٹ کے اندر بٹیر بھنے ہوئے رکھے ہوتے تھے، اور یہ اس کو کھاتے تھے اور کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. دو طرح کے کھانے اس لیے تھے کہ انسان عمومی طور پہ ایک طرح کے کھانے سے طبیعت اکتا جاتی ہے. تو ایک نمکین ڈش بھی ہے، ایک سویٹ ڈش بھی ہے. دونوں طرح کی ڈشز اللہ نے عطا کر دی کہ تم کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. مگر مفسرین کا دوسرا گروہ اس بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ اصل میں جو وادی تیہ تھی، اس کے چاروں اطراف کے اندر مختلف قسم کی جھاڑیاں تھیں. ان جھاڑیوں کے اندر جو پتے تھے وہ بڑے چوڑے چوڑے پتے تھے. رات کو جیسے عام طور پہ شبنم اترتی ہے، بالکل اسی طریقے سے رات کو ان پتوں کے اوپر ایک سفید رنگ کی تہ ہوتی تھی جس کو من کہا جاتا تھا. یہی کھیر کی طرح ہوتی تھی. صحت کے اندر، جان کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے بہت اچھی چیز تھی. اور ساتھ میں انہی جھاڑیوں کے پاس ان کو بٹیر مل جاتے تھے، وہاں سے پکڑتے تھے، ان کو ذبح کر کے ان کو کھایا کرتے تھے. تو بہرحال جو بھی ہو، اللہ رب العزت نے من و سلوہ ان کے اوپر نازل فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم اب یہ کھاؤ پیو، تمہارے رہنے کا، تمہارے کھانے پینے کے سارے مسئلے ہم نے حل کر دیے. اب تمہارے لیے سب حکم یہ ہے کہ تم ہمارے احکامات پہ عمل کرو اور ہماری بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارو. مگر ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. مفسرین نے یہاں ایک اور بات لکھی ہے، بڑی عجیب نکتے کی بات ہے کہ یہ قوم ایسی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اتنی بڑی غلطی کی ہے، تو اس وقت پر تیار ہو گئے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے. ایک دوسرے کو قتل کرنے، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے کہ شاید اللہ اس طرح سے ہماری توبہ کو قبول کر رہے ہیں تو ہم تیار ہیں. اور دوسری طرف جب نعمتیں مل رہی ہیں اس وقت حال یہ ہے کہ نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس وقت پہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کے اثرات ان کے قلب کے اوپر پڑ رہے تھے، ان کے دلوں کے اوپر صحبت کے اثرات پڑ رہے تھے. اس صحبت کی وجہ سے وہ ایسے تیار ہو گئے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب اپنے ماحول کے اندر واپس آئے تو ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے حال یہ ہو گیا کہ نعمتیں ملنے کے باوجود نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر نیک ماحول کا اپنا اثر ہوا کرتا ہے. اگر نیکی کے ماحول میں رہے گا تو نیکی کے جذبات انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے دل کے اندر بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر برائی کی مجلس کے اندر بیٹھے گا، بری صحبت کے اندر بیٹھے گا تو برے اثرات انسان کی زندگی کے اندر مرتب ہوں گے. یہ برے دوست یا بری محفلیں جو ہوا کرتی ہیں یہ انسان کو اسی طریقے سے تباہ کرتی ہیں. انسان بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو صرف برے دوستوں میں بیٹھا ہوں، برائی نہیں کر رہا، مگر ان برے دوستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے دل کے اوپر برائی کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیا آپ کا رب روزانہ ایک ہی ڈش ہمارے اوپر بھیج دیتا ہے؟ آپ اپنے رب سے کہیے ہمیں کھانے کے لیے پیاز دیں، ککڑیاں دیں، مختلف قسم کی سبزیوں کے نام لیے. اس کا واقعہ اگلے رکوع میں تفصیل سے آ رہا ہے انشاءاللہ. تو کہا کہ اے موسیٰ، یہ ساری چیزیں اپنے پروردگار سے کہیں کہ ہمیں دیں، ہم یہ ایک چیز کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، ہم یہ اس طرح سے راضی نہیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اتنی جو نافرمانی کی اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے.
انہوں نے اس نافرمانی کی وجہ سے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اے قوم، تم ڈرو اس بات سے کہ اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر کوئی پکڑ آ جائے۔ اللہ رب العزت تمہیں بغیر مانگے اتنی نعمتیں عطا کر رہے ہیں، بغیر محنت کیے تمہیں پھل عطا کر رہے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں کرنے کی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان اپنے اس کے پاس اللہ رب العزت جو اس کو نعمتیں اس نے عطا کی ہوتی ہیں، ان نعمتوں سے بہتر نعمت کی تلاش کے اندر جو ہے وہ کوششیں کرتا ہے، تو کیا یہ کوشش کا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ حرام نہیں ہے۔ اصل میں زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں، ایک کو کہتے ہیں اصول تجویز، ایک کو کہتے ہیں اصول تفویض۔ تجویز یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک اپنی زندگی کی پلاننگ بنائے، میں نے اتنا کمانا ہے، یہ میری ضروریات ہیں، ان کو میں نے پورا کرنا ہے، یہ ضروریات پوری ہو جائیں گی پھر میں نے اس طرف جانا ہے، اپنی زندگی کی ایک ترتیب اور ایک پلاننگ بناتا ہے۔ اس پلاننگ کے بعد جب اس پر عمل شروع کرتا ہے، اگر اس پلاننگ کے خلاف اس کے ساتھ زندگی میں گزر جائے تو پھر ناشکری والی زندگی اختیار کرتا ہے، پھر وہ ناشکری والے الفاظ اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ پلاننگ کی تھی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، دنیا میں اللہ کو میں ہی ملا تھا اس کام کے کرنے کے لیے۔ انسان سوچتا ہے میں مہینے کے 1,00,000 روپے کماؤں، اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے کہ وہ زندگی میں 50,000 سے اوپر نہیں کما سکے گا، تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ اگر انسان اس پر ناشکری والی زندگی اختیار کرے تو یہ اصول تجویز ہے، انسان اپنے لیے اپنی زندگی کو پسند کر رہا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے اصول تفویض، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی پلاننگ کرے، اس پلاننگ کے کرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے اوپر اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دے، تمام کاموں کو یہ سوچ لے کہ یہ اللہ رب العزت نے انجام دینے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں اس کی کوشش کروں، نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو یہ جو کام ہے نا جس میں نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دیا، میری کوشش ہے کہ میں 1,00,000 کماؤں، اللہ نے اگر میرے مقدر میں 30,000 رکھے ہیں تو میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ جو بندہ اصول تفویض والی زندگی گزارتا ہے، اس بندے کی زندگی سے مختلف قسم کے جو جھگڑے ہیں سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جھگڑے جو زندگی میں پیدا ہوتے ہیں نا مختلف قسموں کے، والدین سے جھگڑا، اولاد سے جھگڑا، بھائیوں سے جھگڑا، پڑوسیوں سے جھگڑا، یہ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی پلاننگ کے اوپر سپرد نہیں کرتا، بلکہ یہی سوچتا ہے جو بات میں نے سوچ لی یہ بات اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے ہر کام جس طرح ہم نے سوچا ہے وہی بہتر ہو، اللہ رب العزت نے بہت سارے کام ہمارے لیے اس سے زیادہ بہتر رکھے ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنا کماؤں، ہو سکتا ہے اتنے کمانے کی وجہ سے آپ کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ کام آپ کے لیے فیصلہ ہی نہ کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت کی فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے انسان اگر کوشش کرے تو وہ کوشش درست ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل نے کام کیا تھا یہ اصل میں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ تم اسی طرح سے زندگی گزارو، کہنے لگے نہیں ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوا، نقصان ان کی اپنی ذات کو ہوا۔ اگلی ایک اور بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمائی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور نبی ان کے درمیان مبعوث فرمایا جن کا نام تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، چونکہ بنی اسرائیل کی بھی ایک نسل گزر چکی تھی، یہ دوسری نسل تھی، تو اللہ رب العزت نے اس اگلی نسل کے لیے ایک اور نبی کو پیدا فرما دیا، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ رہی ہے۔ ہر زمانے کے اندر جب ایک اگلی نسل آتی ہے تو اللہ رب العزت اسی نسل کے افراد میں سے نئے افراد کو ہدایت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام کو ان کے اوپر نبی منتخب فرمایا، اور اس کا تفصیلی واقعہ 9 پارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو حکم دیا یوشع علیہ السلام کے ذریعے سے کہ آپ اپنی قوم کو لیں اور یہاں سے نکلیں اور وادی اریحہ میں پہنچیں۔ وادی اریحہ
یہ وادی اریحہ جس کا آج کل نام ہے جریکو، اس وادی کے اندر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام اپنی قوم کو لیا اور ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، اور اریحہ نامی مقام کے اوپر پہنچے۔ وہاں پر ایک قوم تھی جو بہت جنگجو قسم کی قوم تھی، بہت سخت قوم تھی۔ اس قوم کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی۔ جب ان کو فتح عطا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ اب تم شہر میں داخل ہو، مگر کس طرح سے داخل ہونا ہے طریقہ فرمایا۔ وَإِذْ، یاد کرو اس وقت کو، قُلْنَا، ہم نے کہا، اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس اریحہ نامی بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں جہاں سے تم جو کھانا چاہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس کا جو شہر کا دروازہ ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا، ہر شہر کا ایک ٹول پلازا ہوا کرتا ہے، جب بھی داخل ہونا ہے اس ٹول پلازا کو کراس کر کے داخل ہونا ہے۔ پچھلے زمانے میں شہروں کے ارد گرد ایک بہت لمبی چوڑی سی ایک دیوار بنی ہوئی ہوتی تھی، جس دیوار میں مختلف دروازے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم اس شہر کے اندر داخل ہو تو ادخلوا الباب سجدا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو، تاکہ تمہارے اندر یہ اکر نہ آئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ فتح عطا فرمائی، یہ ہمارا کمال ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اس پروردگار نے تمہیں یہ فتح عطا فرمائی۔ تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب داخل ہو تو اس وقت پر ایک اور لفظ کہو، حِطَّةٌ، جب داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے حِطَّةٌ کا لفظ کہو۔ حِطَّةٌ کے معنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہوگا کیا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری بخشش فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے نیکوکار لوگ ہوں گے ان کے لیے مزید نیکیوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ تو قوم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو بات قوم سے کہی گئی قوم نے ان الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ کیسے تبدیل کیا؟ کہا تو گیا تھا کہ تم سر پیشانی ٹکاتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب مذاق کے اندر وہاں سے اندر داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر مذاق کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے اپنے کولوں کو، اپنی سرینوں کو وہاں پر رگڑتے تھے اور اس کے بعد آگے جاتے تھے۔ کہا گیا تھا پیشانی کو جھکانے کو، وہ اپنے کولوں کو، اپنی سرینوں کو وہاں پر گھستے تھے اور اس کے بعد آگے جاتے تھے۔ اور کہا گیا تھا حِطَّةٌ، کہو کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ کرتے کیا تھے؟ نکلتے ہوئے کہتے تھے حِنطَةٌ، اے اللہ ہمیں گندم عطا کیجئے۔ تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کے اوپر نازل کر دیا رجزم من السماء، آسمان سے رسوائی کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا، بما کانوا یفسقون، اس باتوں کے سبب جو فسق و فجور یہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے ہم نے ان کے اوپر رسوائی کا عذاب نازل کر دیا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک عام طور پہ ایک پروپیگنڈا ہمارے درمیان بھی پھیلا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے، جی اللہ کی ذات تو بڑی کریم ہے۔ جب کہا جائے بھائی نیکو والی زندگی اختیار کرو، نیکوکاری والی زندگی اختیار کرو، آگے سے جواب آتا ہے چھوڑو جی اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، دیکھا جائے گا۔ بھائی اللہ کی ذات کریم ہے، اس کے رحم و کرم کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، مگر جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ رب العزت کا اصول ہے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت جہاں رحیم ہے، جہاں کریم ہے، وہاں بادشاہ بھی ہیں، مالک الملک بھی ہیں۔ باپ کی اگر نافرمانی بیٹا کرے، بیٹے کو باپ کہے بیٹا یہ کام کر دو، ایک تو یہ ہے کہ وہ بھول جائے، غلطی ہو جائے تو باپ بھی معاف کر دیتا ہے، ایک یہ ہے کہ آگے سے کہے کہ نہیں میں نہیں کرتا، تو کیا باپ اس بات کو برداشت کر لے گا؟ جب باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہے اس میں باپ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی ذات تو مالک الملک ہے، ساری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس ہے، وہ کیسے بات برداشت کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا یہ عذاب کون سا تھا؟ رسوائی کا کون سا عذاب تھا؟ مفسرین نے لکھا ان کے اوپر طاعون کی وبا تھی جو پھیل گئی تھی۔ اس طاعون کی وبا کی وجہ سے 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر 70,000 سے زائد افراد تھے ان کے جو ہلاک ہو گئے، 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر یہ طاعون کی ایسی وبا ان کے اندر پھیلی۔ یہاں سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے
جب کبھی بھی کسی قوم کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کے مذاق اڑانے کی بیماری پھیلتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر طاعون اور وبائی قسم کے امراض کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ہماری قوم کا حال بھی یہی ہے۔ ہماری قوم کے اندر بھی مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کر رہی ہے، اور صرف نافرمانی نہیں کر رہی، مختلف احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان مذاقوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بھی عذاب کو مسلط کر دیا۔ یہ کرونا وائرس، یہ طاعون ہی کی طرح کی ایک وبا ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پہ مسلط کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم آج اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ اے اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، میرا انفرادی طور پہ بھی گناہ ہے جس کی وجہ سے عذابات ہم پہ آ رہے ہیں، اور ہمارے اجتماعی گناہ بھی ہیں۔ اے اللہ، انفرادی توبہ بھی کرتا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے اجتماعی توبہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے ہم توبہ کریں گے، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو نہ صرف یہ کہ قبول فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بھی تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ ایک بہت ہی دردناک قسم کی یہ اطلاع آئی ہے کہ بہت بڑے عالم اور ہمارے اس شہر کراچی کے روح رواں حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب، ان پر ابھی تھوڑی دیر پہلے قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کے اندر ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً جس مشن کو لے کے وہ چل رہے تھے، یہ اسی مشن کا وہ ہے، یقیناً وہ تو اوپر اللہ رب العزت نے ان کے درجات کو بلند فرمایا، وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کے حالات کو درست فرمائے۔ اللہ رب العزت جن قاتلوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کو تباہ و برباد فرمائے، ہلاک فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس قوم پر رحم فرمائے۔ ایک ایک کر کے ہمارے پاس سے علماء کی تعداد اٹھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو ختم کرے، اور ہمیں اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ اور پھر سورہ اخلاص، پھر ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان رب جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے کریم آقا حضرت ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے کریم آقا جس مشن کے اوپر وہ اپنے گھر سے نکلے تھے، اے اللہ اس مشن میں ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اس مشن کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی نذرانہ پیش کر دیا، اے اللہ ان کے اس خون کو رائگاں نہ فرما، اے اللہ ان کے اس خون کو رائگاں نہ فرما۔ اس ملک میں اس خون کی وجہ سے اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلامی احکامات کو اے اللہ نافذ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ جن لوگوں نے اے اللہ اس سازش کے اندر ملوث ہیں، اے اللہ ان کو بے نقاب فرما، انہیں تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما۔ اے اللہ عبرتناک موت عطا فرما۔ اے کریم آقا ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ جتنے علماء رہ گئے ہیں، اللہ ہمارے اکابر ان سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، امن و سلامتی قائم فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔